یہ عاشورہ کیا ہے؟ 10ویں محرم کے دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے، بڑا تاریخی دن ہے، اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت بھی اسی دن کو آنے والی ہے۔ 10 محرم الحرام ہوگی اور جمعہ کا دن ہی ہوگا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور پوری دنیا فنا کر دی جائے گی اور قیامت کا منظر قائم ہو جائے گا۔ عاشورہ کا دن آتا ہے تو اے مومنو، سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں دوڑ آ جاؤ، عبادت کے لیے لگ جاؤ، اور اس دن یہ یاد کرنا چاہیے کہ یہی وہ دن ہوگا جب ہمیں بارگاہ رب العزت میں کھڑا کیا جائے گا۔ اولین سے لے کر آخرین تک جتنے بھی پیدا ہوئے اس روئے زمین پر سب کو اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، اور وہ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ اس دن کو یاد کر کے عاشورہ کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ عاشورہ میں تو ویسی یادگاریں بہت ہیں۔ آدم علیہ السلام کے متعلق ان کی توبہ اسی دن قبول ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا طوفان کا، وہ طوفان نوح سے کشتی کو جو نجات ملی نوح علیہ السلام کی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی گئی، فرعون غرق ہو گیا، پانی میں ڈبو دیا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ بہت ساری اس طرح کی تاریخی چیزیں عاشورہ کے دن، لیکن یہ ساری تاریخوں پر ایک تاریخ غالب آ جاتی ہے، وہ رسول اللہ کے نواسے کی قربانی کا دن، اس لیے کہ وہ پوری امت کو ہلا دینے والا حادثہ ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس لخت جگر کو، اپنے اس نور نظر کو، جس کے لیے اپنے سجدے لمبے کر دیا کرتے تھے، جانتے ہیں آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے حضرت ابراہیم، اور یہ اسی زمانے کے ہیں جب حضرت امام حسین بھی پیدا ہوئے تھے، اور حضور کی گود میں آپ کے اپنے بیٹے بھی تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ ایک ہی بیٹے ہیں جو 6 مہینے تک زندہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں بٹھا کر انہیں پیار کر رہے تھے، اور امام حسین کو بھی گود میں رکھے ہوئے تھے۔ ایک طرف نواسا ہے اور ایک طرف بیٹا ہے۔ جبرائیل امین نے آ کر کے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا رب تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے آپ کسی ایک ہی کو رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ کہا ہے جبرائیل حسین کو رہنے دو، اس لیے کہ یہ میری آنکھوں کا بھی نور ہے اور فاطمہ کی آنکھوں کا بھی نور۔ پھر چند ہی دن کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ آپ اندازہ کریں جس حسین اعظم کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، اور مدینے کی گلیوں میں جس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر سوار کرتے تھے، امام حسین حضور کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کیا کرتے تھے۔ دوش نبوت جن کی سواری ہو، اندازہ کر سکتا ہے کوئی؟ اس حسین اعظم کے چرچے مدینہ طیبہ میں بچپن میں ہی عام تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دیکھتے تھے، کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لاتے تو یہ دونوں شہزادے حضور کے جبے پر لٹکے ہوئے آتے تھے۔ کبھی حضور ممبر پر کھڑے ہیں تو ایک شہزادہ حضور کے ایک قدم کو پکڑا ہے، دوسرا دوسرے قدم کو پکڑا ہوا ہے۔ یہ تو ان کی پرورش تھی جو بچپنے کی تھی۔ صحابہ ان کی اس بچپنے پر رشک کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ادب حد درجے کا کرتے تھے۔ آپ کو میں بتاؤں، ادب تو ایسا تھا اہل بیت اطہار کا۔ امام حسین کی عمر چھوٹی سی تھی، امام حسین، اور ایک زمانہ ایسا تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، 2.5 سال آپ نے خلافت کی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کا دور خلافت شروع ہوا، اور حضرت عمر کے دور خلافت کو کون نہیں جانتا؟ ایسے رعب و دبدبے والا خلیفہ کہ لوگ ان کی ہیبت سے کانپتے تھے، قیصر و کسریٰ کانپ رہے ہوتے تھے، بڑی بڑی فوجیں تھراتی تھی اس نام سے، حضرت عمر کے نام سے۔ ان کے دور خلافت میں ایک بار ایسا ہوا تھا کہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ، اور ان کا اور حضرت امام حسین کا بچپن میں کچھ جھگڑا ہو گیا۔ چھوٹی عمر تھی، امام حسین کی بھی عمر چھوٹی تھی، عبداللہ کی عمر بھی چھوٹی تھی، دونوں تکرار کرتے رہے، کچھ نہ کچھ بات چیت ہوئی ہوگی۔ تو حضرت حسین نے حضرت عبداللہ کو غصے میں یوں کہا، تو کیا مجھ سے بحث کرتا ہے؟ تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام تھا، خلیفہ وقت ہیں وہ، اور ان کو اس طرح سے کہا تیرا باپ آج جو خلیفہ ہے وہ میرے نانا کا غلام تھا۔ حضرت عبداللہ کو یہ بات لگی، کہا میں یہ شکایت امیر المومنین سے کروں گا۔ وہ دوڑ کر کے آئے، خلیفہ وقت ہے جس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اچھے اچھے کانپ جاتے تھے۔ بیٹے نے آ کر کے کہا حضرت عمر فاروق سے کہ ابا آج میری حسین سے تکرار ہوئی، اور جھگڑے میں انہوں نے مجھے یوں تانا مارا کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا۔ حضرت عمر اتر آئے کرسی سے اور کہا کیا حسین نے ایسا کہا؟ کہا بالکل ایسا ہی کہا۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں ابا کا جلال دیکھ کر کے میں سمجھ گیا کہ حسین کو سزا ملے گی۔ کہا جاؤ حسین کو بلا لاؤ، حسین کو بلا لاؤ، انہوں نے یہ کہا ہے میں سننا چاہتا ہوں۔
حضرت عبداللہ دوڑے ہوئے گئے، چند اور لوگ بھی ساتھ میں آ گئے کہ حسین کی پیشی ہو گئی ہے خلیفہ وقت کے دربار میں، امیر المومنین عمر ابن خطاب نے طلب کیا ہے۔ حضرت حسین آئے اور وہ شہزادے کے اندر جو رعب و دبدبہ ہے، جلال ہے، جمال ہے، وہ بچپنے سے قائم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک جس نے پیا، خلیفہ وقت کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر نے پوچھا، حسین میرے بیٹے کو کیا آپ نے ایسا کہا ہے کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا؟ حضرت حسین نے کہا، ہاں میں نے کہا ہے۔ ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا؟ جو کہا ہے وہ کہہ رہا ہوں، ہاں میں نے کہا۔ حضرت عمر نے کہا، کیسے کہے بتاؤ، کس طرح سے تم نے کہا تھا، بول کے بتاؤ۔ حضرت حسین نے کہا، میں نے عبداللہ سے یہ کہا تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا۔ حضرت عمر نے کہا، اور ایک بار بولو۔ حضرت حسین نے پھر کہا، عبداللہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا۔ حضرت عمر نے کہا، اور ایک بار بولو۔ 3 بار بولنے کے بعد ان کے دونوں بازو پکڑ کر کے گھٹنے زمین پر ٹیک دیا۔ حضرت امیر المومنین کہتے ہیں، میری بخشش کے لیے تمہارے جملے ہی کافی ہو گئے۔ آپ نے جو مجھے سند دی ہے اے حسین، بس یہ جملہ کل قیامت کے دن بھی کہہ دینا، جب میرا حساب ہو رہا ہو تو اتنا کہہ دینا، عبداللہ کا باپ عمر میرے نانا کا غلام تھا۔ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ جسے اجازت دے دے وہ جنت میں چلا جائے گا، جسے یہ کہہ دے وہ کہ یہ میرے نانا کا غلام ہے۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، اس حسین اعظم کی بات میں کر رہا ہوں، وقت کا بارعب خلیفہ امیر المومنین عمر ابن خطاب، جن کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھے اور کہے یہ جملہ دوبارہ کہو، ان کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ حد درجے کا ادب صحابہ اکرام کے اندر تھا۔ اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا، حضرت عمر ممبر پر کھڑے تھے، حضرت امام حسین اپنے گھر سے دوڑتے ہوئے آئے۔ یہ وہ منظر تھا جب انہوں نے اپنے نانا کو ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا ہے۔ زمانہ انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں حضور کی گود میں، بچپنا پایا ہے رسول اللہ کے گھر میں، اور دیکھا ہے سب سے پہلے خطبہ دیتے ہوئے تو اپنے نانا کو دیکھا تھا، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو پورا اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین ان کے متعلق ہے کہ ایک بار حضرت عمر ممبر پر کھڑے تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے مسجد میں۔ حضرت حسین کو ایسا لگا کہ رسول اللہ خطبہ دے رہے، وہ یادیں کہاں سے جاتی جو رسول اللہ کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں، تو چیخ کر کے کہا کہ آپ میرے نانا کے ممبر سے اتر جاؤ، یہ میرے باپ کا ممبر ہے، اپنے باپ کے ممبر پر جاؤ، تمہارے باپ کے ممبر پر جاؤ۔ حضرت عمر اتر گئے، یہ نہیں کہ خطبہ قائم رکھا، فوراً اترا ہے اور شہزادے کو پکڑ کر کے رونے لگ گئے۔ سچ کہا ہے حسین، یہ ممبر تو تمہارے گھر کا ہی، یہ ممبر تمہارے باپ کا ہے، تمہارے نانا کا ہے، اور انہوں نے یہ عزت بخشی ہے ہمیں کہ ہم اس ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں خطبہ دوں، ورنہ میں یہی بیٹھا رہوں۔ یہ مقام تھا امام حسین کا، بچپنے کی بات کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا آپ خطبہ دیں، حضرت عمر خطبہ دینے لگے۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم خانوادے کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا نے امام حسین کی داستان کربلا کی بہت سنائی، اور ہم بھی سناتے رہے اور سنتے بھی رہے۔ وہ تو آخری وقت کی قربانیاں ہیں، جب آپ کی زندگی پاک تمام ہونے کو آئی اس وقت تو کربلا میں پہنچے، لیکن آپ کی ابتدائی زندگی اور آپ کی جوانی، یہ سب معاملات ہر نوجوان کے سامنے ہونا چاہیے۔ اگر نوجوان آج ہمارا یہ کہتا ہے کہ میرا آئیڈیل حسین ہے، تو اس کو حسین کی زندگی پڑھنا چاہیے۔ اگر وہ پڑھے گا تو یزیدیوں کی طرح جینا چھوڑ دے گا، جینے کا طریقہ یزیدیوں کی طرح اور نعرے حسین کے ہوں تو یہ زمین و آسمان کا فرق ہے میرے عزیزوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی بات میں آپ کو کہوں، ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے تھے۔ یہ کون سا وقت تھا میں آپ کو بتاؤں، بچے دونوں بیمار تھے، امام حسن اور امام حسین۔ تو حضرت فاطمہ نے منت کر لی تھی کہ اگر یہ بچے صحت یاب ہو جائیں تو 3 روزے رکھیں۔ حضرت علی نے بھی منت کر لی، تو اس کے بعد بچے صحت یاب ہو گئے تو روزے رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول، اسد اللہ الغالب، شیر خدا جن کو کہتے ہیں، فاتح خیبر شکن اور فاتح خیبر، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجوروں کے باغیچے میں کام کیا کرتے تھے، اور مزدوری میں صرف 2 درہم آپ کو ملتے تھے۔ وہ 2 درہم ایسے کہ اس سے مدینے میں اتنا آٹا ملتا تھا جس سے 5 روٹیاں بن سکتی تھی۔ یہ دن کی مزدوری تھی ان کی، دن بھر کام کر کے آتے
روزہ رکھ کر کے گئے تھے، کام کر کے 2 درہم مزدوری میں لے آئے اور اس کے بعد آٹا خرید کر لائے اور کہا فاطمہ روٹیاں بنا لو۔ 5 لوگ تھے گھر میں، حضرت فاطمہ، حضرت علی اور آپ کی ایک کنیز فضہ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 5 روٹیاں بنی تھی اور شام میں افطار کے لیے بیٹھے تھے تو عین افطار کے وقت ایک مسکین دروازے پر آتا ہے اور کہتا ہے یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، میں بہت بھوکا ہوں، کیا مجھے کچھ کھلایا جا سکتا ہے؟ حضرت فاطمہ نے 5 روٹیاں اٹھا کر اس کی جھولی میں ڈال دی، ایک بھی نہیں رکھا، اور پانی پی کر افطار کر لیا۔ کیا یہ کر سکتا ہے ہم میں سے کوئی؟ افطاری کے وقت ہمارے سامنے رکھا ہوا سامان ادھر سے ادھر ہونے نہیں دیتے۔ کوئی تمہارا شربت تھوڑا سا اٹھا لے تو دیکھو پارا کتنا چڑھ جاتا ہے۔ افطاری کے وقت تو سب کو بھوک شدت کی لگی رہتی اور اس وقت گھر میں جو موجود ہے وہ اٹھا کے دے دینا۔ مسکین تو لے کر چلا گیا اور یہ پانی سے افطار کر کے رہ گئے، رات کو اسی پانی سے سحری، دوسرا روزہ تھا۔ حضرت علی مزدوری پر گئے، پھر وہی مزدوری اور آٹا لائے، 5 روٹیاں بنی اور افطار میں بیٹھے تھے کہ ایک یتیم بچہ آ گیا جس کے ماں باپ نہیں تھے۔ اس نے آواز لگانی شروع کی کہ میرا کوئی نہیں ہے، میرا آسرا نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے، میں یتیم ہوں، کیا مجھے اس گھر سے کھلایا جا سکتا ہے؟ آج حضرت فاطمہ نے وہ 5 روٹیاں اٹھائی، اس کی جھولی میں ڈالی، کہا صبر کر لو، ہم پانی پی لیں گے۔ پانی پی کر دوسرا دن افطار کر لیا انہوں نے اور اس دن اسی طرح سے سحری کیے اور تیسرا روزہ تھا۔ کون رکھ سکتا ہے میرے عزیز؟ ایک روزہ ہی لوگوں کے لیے کتنا بھاری ہوتا ہے، تیسرا روزہ تھا بغیر کسی چیز کے کھائے ہوئے، اور تیسرے روزے کے بعد پھر مزدوری کی حضرت علی نے، پھر اتنی مزدوری سے آٹا خرید لائے، 5 روٹیاں بنی اور آج ان کے کھانے کا وقت تھا، افطاری کرنے ہی والے تھے۔ جیل سے چھوٹا ہوا ایک قیدی ان کے گھر کے پاس آیا، قیدی تھا جو برسوں سے جیل کی سزا کاٹ رہا تھا، اچانک آیا اور کہا میں بہت بھوکا ہوں، میرے پاس کوئی اسباب نہیں، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، اور میں نے اس گھرانے کی بڑی تعریف سنی ہے، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، کیا مجھے کھلایا جا سکتا ہے؟ یقیناً وہ لجپال گھرانہ ہے، وہ سخی گھرانہ ہے۔ آج بھی 5 روٹیاں اٹھائی اور ڈالتی اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ سب کا پیٹ پیٹ سے لگ گیا تھا اور آواز نہیں نکل رہی تھی کسی کی۔ تیسرا دن گزرا تھا اور اس وقت سب حسنین کریمین طاق میں دبکے ہوئے اندر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی جھکے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ بھی وہ سجدے میں تھی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حالت میں اس گھرانے میں تشریف لاتے اور آئے، آواز دیا تو آواز کسی کی نکل نہیں رہی، سناٹا ہے گھر میں۔ دیکھا تو حسنین کریمین جسم پورا لاغر دکھ رہا ہے، دیوار سے دبکے ہوئے بیٹھے ہیں، حضرت فاطمہ الگ، حضرت علی الگ۔ یہ کیا منظر ہے؟ یہ اہل بیت وہ ہیں جو فاقہ کرتے تھے لیکن شکایت کسی کے پاس کرتے نہیں تھے۔ یہ نہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، کبھی نہیں کہا۔ اسی طرح بیٹھے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے تمہیں کیا ہو گیا؟ اسی اسنا میں ان کا جواب آنے سے پہلے جبرائیل امین آیت لے کر کے آ گئے، آیت لے کر کے آ گئے، قرآن پاک کی آیت سورہ دہر میں آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اے رسول پاک، یہ وہ گھرانہ ہے جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتا ہے، کبھی یتیم کو کھلاتا ہے اور کبھی قیدیوں کو کھلاتا ہے۔ اور حضور کو حضرت جبرائیل نے بشارت دی، نہ وہ مسکین گھر پہ آیا تھا، نہ یتیم گھر پہ آیا تھا، نہ قیدی گھر پہ آیا تھا، وہ تو اللہ کا فرشتہ تھا جو اہل بیت کا امتحان لے رہا تھا۔ اور یہ اہل بیت کا گھرانہ امتحان میں مکمل کامیاب ہے اور ان کے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت سے کھانے نعمت اتار رہا ہے۔ کچھ چیزیں حلال ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں، یہ واضح ہے۔ حلال بھی سب کو پتا ہے، حرام بھی واضح ہے، پتا ہے، لیکن ان دونوں کے بیچ میں کچھ چیزیں ہیں جو مشکوک ہیں، جس کے حلال ہونے میں یا حرام ہونے میں لوگوں کو شک ہے۔ تو فرمایا گیا ان شک والی چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے۔ حرام چیزوں سے بچنے کا نام تقویٰ نہیں، حرام چیزوں سے بچنے کا نام تو مسلمان ہے۔ شراب سے بچتا ہے تو پرہیزگار ہے، جھوٹ سے بچتا ہے تو پرہیزگار ہے، نشہ سے بچتا ہے تو پرہیزگار ہے۔ نہیں، یہ تو بچنا اس کے لیے فرض ہے، یہ حرام چیزوں سے تو بچنا ضروری ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو شبہ والی ہیں، پتہ نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے، ان چیزوں کو بھی چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے۔ اب ہمارے عادتوں میں سے بہت ساری چیزیں ایسی لگ گئی جس کا احساس ہی نہیں، اور وہ کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کے وبال کا اندازہ نہیں ہمیں، بسا اوقات اس کو نارمل سمجھ کر کے ہم چلتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑی تباہیوں میں ہمارے جسم سے جو ہوتی ہیں، زبان کی تباہی، تقویٰ کے حاصل کرنے میں مین رکاوٹ بن جاتی ہے زبان۔
زبان جتنا کچھ کرتی ہے اتنا دوسرے اعضاء نہیں کرتے. اسی لیے فرمایا گیا کہ صبح اٹھتے ہی سارے اعضاء، ہمارے جتنے جسم کے پارٹس ہیں، یہ سب زبان سے پناہ مانگتے ہیں کہ تو اگر سلامت رہی، خاموش رہی تو ہم سب سلامت رہیں، اور اگر تو بہک گئی تو مار ہم کو بھی پڑتی ہے. زبان سے گالی کسی کو دیا، لیکن کوئی زبان کو نہیں مارتا، دوسری جگہ پڑتی ہے. تو زبان کے متعلق یہ کہا گیا کہ اس کی تباہ کاریاں زیادہ ہیں. اور یہیں سے بات آتی ہے اب روزے کی. میں آپ کو کہوں ظاہری طور پر تو ایسا لگتا ہے کہ روزہ رکھوا کر کے منہ کی تمام چیزوں کو بند کر دیا گیا، یعنی کوئی غذا، کوئی پانی اندر نہ جائے. جو زبان جس کے چٹخارے لیتی ہے، جس کی لذتیں لیتی ہے، جس کو چکھتی ہے، اس کو روک دیا گیا ہے کہ زبان کے ذریعے سے کوئی بھی چیز اندر نہ جائے. اس کو خاموش رکھنا ہے، صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے کی کوئی چیز اس سے نہ گزارو. تو ظاہری طور پر تو یہ لگتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں سے اس کو روک دیا گیا، تو اور آپ رک بھی جاتے ہیں، بہت اچھا ہے. اور کھانے پینے کی شہوتوں سے زبان کو روک تو دیا، لیکن اس کے بعد یہ کچھ دوسری شہوتوں کی طرف چلی جاتی ہے. زبان سے بے حیائی کی باتیں کرنا، گالی دینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا. اگر اس سے وہ نہ بچ پائی تو پھر کھانے پینے والی چیزوں سے بچنے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا. زبان کی دو غلاظتیں ہیں، ایک وہ کھانے پینے کی حرام لذتوں کی طرف سے اگر اس کو دی جائے تو ایک خرابی وہ ہے، اور دوسری وہ ہے کہ اس زبان سے لوگوں کو زخمی کیا گیا ہے تو وہ بڑی غلاظت ہے. اس سے اگر نہیں بچ پاتا آدمی تو کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا کر کے کیا فائدہ کیا ہے. حدیث پاک میں ملتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لڑکیوں کی شکایت لائی گئی تھی. شکایت کیا؟ فرمائش کہ شام ہونے سے قبل وہ بہت بے چین اور بے قرار تھی کہ ان کو، جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، روزہ لگ گیا. دو لڑکیوں کے بارے میں اجازت مانگا گیا کہ ان کو جلدی افطاری کی اجازت دی جائے، اس لیے کہ ان کا حلق سوکھ گیا اور یہ بے قرار ہیں، بہت تڑپ رہی ہیں بھوک اور پیاس سے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ فلاں فلاں ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا اور ارشاد فرمایا وہ کیوں بے قرار ہیں؟ انہوں نے تو روزہ رکھا ہی نہیں، وہ تو روزہ رکھی ہی نہیں، وہ دونوں کیوں تڑپ رہی ہیں؟ تو کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو روزہ تھیں، روزہ رکھی تھی. کہا ان کو بلایا جائے. دونوں آئی تو وہ سوکھا چہرہ، نڈھال جسم، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور ان کے سامنے کیا. کہا اس برتن میں اپنے حلق میں انگلی ڈالو اور قے کرو. ایک وہ روزہ رکھنے والا جس کا پیٹ سوکھ چکا ہے، الٹی کیا ہے، جو صبح سے شام تک کچھ کھایا ہی نہ ہو تو الٹی کیا کرے گا؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو ان لڑکیوں نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور جیسے ہی قے کرنا شروع کیا الٹی، تو گوشت کے کچے ٹکڑے باہر آنے لگے، تازے تازے ٹکڑے اس برتن میں بھر گئے. تو ان لڑکیوں نے دیکھ کر کے واویلا مچایا کہ ہم نے تو گوشت کھایا بھی نہیں تھا، یہ آیا کہاں سے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا فلاں جگہ پر بیٹھ کر تم مومنہ عورتوں کی غیبت نہیں کر رہی تھی، ان کی برائیاں نہیں کر رہی تھی؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ایعب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے کیا وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ عام سی بلا ہو گئی ہے جس کو ہم ہلکے میں لیتے ہیں، عام سی بلا ہے. خاص طور پر عورتوں میں بھی محفلیں سجتی ہیں باضابطہ، اگر ان کا تھوڑا سا خالی وقت مل گیا تو اس خالی وقت کو وہ ساری غیبتوں کے نظر کر دیتی ہیں. فلاں بغل کے عورتوں کا کیا حال ہے، فلاں رشتہ دار عورتوں کا کیا حال ہے، ساس کا کیا حال ہے، بہو کا کیا حال ہے، نند کا کیا حال ہے. یہ تمام چیزوں کی غیبتوں کے درمیان ان کی پوری محفلیں ختم ہو جاتی. اسی لیے فرمایا گیا کہ اس زبان کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے تاکہ تقوی حاصل کرو، اور تقوی حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ زبان. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پورے دن بھر ان سے کوئی دو جملے سن لیتا تو بڑی بات ہوتی، اور آپ اپنے منہ کے اندر کبھی کبھی کنکریاں رکھ لیتے تھے. کوئی کچھ پوچھتا تو منہ کی طرف اشارہ فرماتے کہ منہ میں کچھ ہے. تو بات زیادہ نہ کرنے کے لیے آپ، حالانکہ کون سی غلط بات کرنے والے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانشین ہیں، اس کے باوجود اپنی زبان کو بچانے کے لیے پورا دن اپنے منہ کو بند رکھتے. اور حکیموں نے یہی فرمایا
جو خاموش رہتا ہے اس کی عزت بڑھا دی جاتی. من سکت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان کو پکڑ کر کے بھی فرمایا تھا، من یضمن بین لحییہ ومن وبین صدغیہ، من یضمن بین لحییہ وبین صدغیہ اضمن لہ الجنہ. حضور فرماتے ہیں دو رانوں کے بیچ میں جو تمہارا حصہ ہے شرمگاہ، اور دو جبڑوں کے بیچ میں جو تمہاری یہ زبان ہے، یہ دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لو. حضور فرماتے ہیں میں تمہارے جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں. دو چیزوں کی حفاظت. اور یہ دو چیزوں کو آپ سوچیں کمپیریزن کس سے ہے؟ شرمگاہ، آدمی کی شرمگاہ جو جس سے آدمی بہت بڑے بھیانک گناہ کر سکتا ہے. زنا کا تک ارتکاب شرمگاہ سے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جس دوسرے پارٹ کو جوڑا گیا وہ زبان ہے. یعنی جتنے خطرناک گناہ شرمگاہ سے ہوتے ہیں اسی انداز سے گناہ تمہاری زبان سے بھی ہوتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، شرمگاہ زنا کر سکتی ہے، غلط کاریاں کر سکتی ہیں، لیکن شرمگاہ کفر نہیں کرتی. کفر جو ہے زبان کرتی، کفر جو ہے وہ زبان کرتی ہے، شرک زبان کرتی ہے، شرمگاہ نہیں کرتی. اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ شرمگاہ سے بھی زیادہ ذلت والی کبھی کبھار پارٹ یا کوئی عضو بنتا ہے تو وہ زبان بن جاتی. اللہ کا انکار کرنے والی زبان، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام نشانیاں دیکھ کر کے زبان سے ان کے خلاف بولنے والی زبان، اسلام کے خلاف بھونکنے والی زبان، یہ وہ زبان ہے جو شرمگاہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور آپ کے جسم کے اندر، آپ کے منہ کے اندر جو زبان ہے، آپ خود اس کو فیصلہ کریں کہ کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک گری ہوئی ہے. عرب میں ایک بات کہی جاتی ہے، جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. تلوار سے دیا ہوا زخم سوکھ سکتا ہے، زبان سے دیا ہوا زخم کبھی نہیں سوکھتا. جس کو زبان سے آپ نے کبھی طعن و تشنیع کیا، گالی دیا ہے، اس کے دل کو چھلنی کیا ہے، وہ برسوں تک اس کا زخم دل کے اندر رہے گا، وہ مندمل نہیں ہوتا. چاقو سے کاٹا ہوا زخم تھوڑے دنوں کے بعد صحیح ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ زبان کی اپنی حفاظت کرو. روزہ اس کے لیے سب سے بہترین ریہرسل تھا. روزے میں اسی لیے ہماری زبان کو روکا گیا. اب دو چیزوں کی طرف میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں. اس زبان کی دو شہوت ہے. شہوت کیا ہے؟ برائیوں کی خواہش. اس کی دو شہوتیں، ایک کھانے پینے کی شہوت زبان کے اندر ہے، یعنی اس کو جو چٹکارے لگے ہیں نا، جو لذتیں لگی ہیں، اس سے کم پر یہ راضی نہیں ہوتی. جو تم نے لذیذ چیزوں کی اس کو عادت ڈالی، اس سے کم پر یہ راضی نہیں ہوتی. یہی تو بات ہے کہ بچے آج گھر میں کچھ سبزی بنا دو، دیکھو پھر کیسے بوال کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کھانا ہے کوئی؟ نکل گئے. کیونکہ زبان کو انہوں نے کسی لذت کی عادی بنا دیا. ان کو بغیر وہ چیز کے ملے ہوئے، اس سے بھی بڑھ کر کے جو لوگ شراب کی لذت اس کو دے چکے ہیں، وہ اس سے کم پر بھی راضی نہیں ہوتی. کیوں نہیں چھوٹتی شراب لوگوں کی؟ اس لیے کہ زبان کی شہوت ہے. اور یہ زبان کی شہوت پر جب بندہ کنٹرول نہیں کرتا تو وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر وہ حرام بھی نہیں دیکھتی، حلال بھی نہیں دیکھتی. یہی تو بات ہے. لوگ آج جس طرح سے باہر کھا رہے ہیں، جو ملے وہ سب کھا رہے ہیں. ان کو نان ویج چاہیے تو یہ دیکھنا بھی نہیں ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، بس زبان کو اس کی لذت چاہیے. آج تو اتنا کامن ہو گیا. میں نے اس سے قبل شاید آپ کے درمیان ہی بیان کیا یا تفسیر میں عرض کیا تھا کہ رزق کی کتنی زیادہ اہمیت اسلام میں دی گئی ہے، کہ تمہیں اللہ نے پاک چیزوں پر رکھا ہے. اس لیے کہ رزق جب خراب جسم کے اندر جاتا ہے تو صرف تمہارے اعمال خراب نہیں ہوتے، تمہاری نسل بھی خراب ہوتی. صرف تمہارے اعمال تک نہیں رہتا، تمہاری نسل تک بھی جاتا ہے. تو یہ آج جو دور ہے، پوری دنیا تم کو حرام پروسنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے. ارے خنزیر کا گوشت تک پروس دیا جاتا ہے. اور لوگ اب وہ تحقیق والے لوگ نہیں رہ گئے، جو مل گیا وہ کھا لیے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی نان ویج چیزیں، گوشت وغیرہ کی چیزیں کہیں بھی چلتے پھرتے نہیں لے لیتے تھے. متعین جگہ سے جہاں سے ہمیں یقین ہو کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا ہو تو وہ ہم کھا لیتے. لیکن آج اس کا اہتمام لوگوں نے بند کر رکھا ہے. اور اب ہمارے ہاں تو حلال سرٹیفکیٹ پر تو ویسی بھی پابندی لگا دی جا رہی ہے. اور جو لوگ دیتے تھے ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ یہ حلال کس طرف سے کہا جا رہا ہے. میں نے سنا گھر بیٹھے لوگ اب نئی نئی کمپنیوں سے آرڈر کر دیتے ہیں. یاد رکھنا ان کے حلال ہونے کا کوئی یقین نہیں. گھر بیٹھے لوگ آسانی کے لیے 5 منٹ میں 10 منٹ میں
डिलीवरी बॉय आएगा और दे करके चला जाएगा। मार्केट में मिलने वाली फ्रोजन चीजें जो रेडीमेड होती हैं उठा करके लाया और उसको फ्राई किया और खिलाया, खुद भी खाया और बच्चों को भी खिलाया, जबकि वो हराम अगर हो तो मेरे अजीजों आपने पूरे घर को तबाह बर्बाद किया, अपनी औलाद को हराम खिलाया। आप कमाने में तो बहुत हराम हलाल देख करके कमा रहे थे कि किसी को झूठ बोलकर नहीं कमाऊं, धोखा देकर ना कमाऊं, कोई हराम रोजी घर पे आने ना दूं। तुम्हारे पास हलाल पैसे थे लेकिन हलाल पैसों से खरीदा हराम रोजी, तो ये कहां आकर के गिर गए। ये सब की सब चीजें हैं, ये जुबान की लज्जतें हैं जो बंदे को ये सब करा देती।